علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کا ملکار سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج صبح سے ہی موسم بہت خوشگوار تھا، بہار کی آمد تھی، ہر جگہ سبزہ لہلہا رہا تھا اور پھول کھلنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ یونیورسٹی کے گیٹ پہ 3 لڑکے خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک ہی ایک گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب آ کر رکی اور اس کی پچھلی سیٹ سے ایک خوبرو نوجوان اتر کر نیچے آیا اور یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑے ان 3 لڑکوں کی جانب بڑھنے لگا۔ وہاں موجود ایک لڑکے نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا، جس پر وہ مسکرانے لگا اور اس نے بھی ہاتھ ہلایا۔ چلتے چلتے جب وہ ان کے قریب پہنچا تو ان میں سے ایک لڑکا، جس کا نام ولیم تھا، اس نے کہا، آج تو تم بہت خوبصورت لگ رہے ہو، کہیں تم سمانتھا سے ملنے تو نہیں جا رہے؟ اس کی بات سن کر سب لڑکوں نے اس کی طرف دیکھا، جس کی تیاریاں واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ولیم کی بات پر اس لڑکے نے لاپرواہ انداز میں کندھے اچکاتے ہوئے کہا، نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ولیم، میں تو ہمیشہ سے ہی خوبصورت تھا، بس تم نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ ویسے یہ سمانتھا کہاں ہوتی ہے آج کل؟ تمہیں کچھ پتا ہے اس کے بارے میں ڈینیل؟ ہیری نے اسے چھیڑنے کے انداز میں کہا۔ او پلیز، تم صبح صبح اس کا نام مت لو، جس پر ولیم کے ساتھ ساتھ پورے گروپ نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر ان سب نے کہہ لگا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ یہ 4 لڑکوں پر مشتمل گروپ تھا، جس میں ولیم، ڈینیل، ہیری اور ڈیوڈ شامل تھے۔ وہ سب بچپن کے دوست تھے، جس میں سمانتھا بھی شامل تھی۔ وہ سب جانتے تھے کہ سمانتھا ڈینیل کے پیچھے پاگل ہوئی پڑی ہے۔ وہ اسے تب سے پسند کرتی ہے جب وہ اسکول میں تھے، لیکن ڈینیل نے کبھی اسے گھاس نہیں ڈالی۔ وہ ہمیشہ سے ہی لڑکیوں سے کھچا رہتا تھا، اور خاص کر ان لڑکیوں سے جو اس کے ساتھ چپکنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی سمانتھا ڈینیل کے معیار پر پورا نہیں اتر پائی تھے اور ہمیشہ اسے اپنے جذبات بتاتی رہتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ڈینیل نے اسے بہت بار واضح منع کیا تھا اور اسے سمجھایا بھی تھا، لیکن اس سب کے باوجود بھی سمانتھا نے اس کا پیچھا کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ ڈینیل ہمیشہ سے ہی اپنے آپ میں رہنے والا ایک سنجیدہ انسان تھا۔ اس کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا تھا جو بہت پرسکون رہتے ہیں، جبکہ سمانتھا ایک خوش گفتار، ہر کسی کے ساتھ جلد ہی گھلنے ملنے والی ایک زندہ دل لڑکی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ ڈینیل کے دل میں گھر نہیں بنا پائی تھی۔ ڈینیل کو ولیم نے ایک ڈھب رسید کی اور کہا، جگر ایسا مت کہو، اگر اس نے سن لیا نا تو اسے بہت برا لگے گا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں اسے منانا پڑے گا، جو کہ تم بالکل بھی نہیں چاہو گے۔ اس لیے اب یہ سب چھوڑو اور بتاؤ، یہ نئے سیشن کا آغاز تم لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے؟ ولیم نے بات بدلتے ہوئے کہا، یار چھٹیوں کے بعد یہ نیا سیشن تھوڑی سستی دلا رہا ہے، لیکن اس بات کی خوشی بھی ہے کہ ہماری ڈگری بہت جلد مکمل ہو جائے گی اور پھر ہم اپنے کریئر پہ فوکس کر پائیں گے۔ ڈیوڈ نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو ہے، لیکن آج بورڈ پر ہمارے گزشتہ امتحانات کی لسٹ لگے گی اور آج میں وہی یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم ایک ساتھ آگے جا سکیں گے یا نہیں۔ ہیری نے یاد دہانی کرواتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں جی، بس اسی کا انتظار ہے اب تو۔ ڈیوڈ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر ڈینیل سمیت تمام لڑکے مسکرانے لگے اور یونیورسٹی کے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ولیم نے اندر جاتے ہوئے کہا، کیوں نہ پھر سب سے پہلے ہم ہال میں ہی چلیں تاکہ ہم لسٹ چیک کر لیں۔ ویسے تو ہم سب کو ہی اپنے نتائج معلوم ہیں، کیونکہ ہماری جیسی کارکردگی تھی، اس لحاظ سے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ پاس تو لازمی ہو چکے ہوں گے۔ ولیم نے دوسروں سے زیادہ خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہاں یہ بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ ڈینیل نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اب جا کر اپنے نتائج دیکھتے ہیں تاکہ معلوم پڑ سکے کہ کس نے کیا کھچڑی پکائی تھی امتحانات میں۔ اب کی بار ڈیوڈ نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا،
جس پر ڈینیل سمیت باقی تمام لڑکوں نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے ہال کی طرف بڑھنے لگے۔ ہال میں بہت زیادہ بھیڑ جمع تھی۔ سبھی اسٹوڈنٹس اپنے اپنے نام لسٹ میں چیک کر رہے تھے۔ اتنی بھیڑ دیکھ کر ہیری نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا جب تک کہ یہ اسٹوڈنٹ نہیں چلے جاتے۔ اس کی بات سن کر سب نے اس بات میں سر ہلایا اور وہیں پاس پڑے بینچ پر وہ تمام دوست بیٹھ گئے اور باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ڈینیل نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے لیپ ٹاپ نکال کر اپنی پریزنٹیشن کی تیاری کرنے لگا، جو کہ اسے شام میں اپنے باس کے سامنے پیش کرنی تھی۔ ابھی وہ اسی کام میں مصروف تھا جب اسے سمانتھا کی چیخنے کی آواز سنائی دے۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا تو سامنے ہی سمانتھا کھڑی ایک لڑکی پر چلا رہی تھی، کیونکہ اس نے سمانتھا کے کپڑوں پر کافی گرا دی تھی۔ لڑکی اسے معذرت کر رہی تھی، لیکن سمانتھا مسلسل جارحانہ انداز میں اسے بات کرتی جا رہی تھی۔ میں معافی چاہتی ہوں، میں جلدی میں تھی جس کی وجہ سے میں آپ کو دیکھ نہیں پائے اور میری کافی آپ کے کپڑوں پر گر گئی۔ میں اس کا ہرجانہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ اس لڑکی نے دھیمی اور نرم آواز میں کہا، جس پر سمانتھا نے غصے سے اس طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم جیسی لڑکی کی اوقات ہے کہ وہ مجھے میرے معیار کے کپڑے دلوا سکے؟ اس کا جرمانہ ادا کرنے کی بات کر رہی ہو نا تم جانتی بھی ہو کہ یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے ہیں یہ کتنے کے ہیں؟ نہیں نا، تو پھر کیسے کرو گی ہرجانہ ادا؟ سمانتھا غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ تم نے سب برباد کر دیا، اندھی نہ ہو تو۔ اگر تم تھوڑا دیکھ کے چل لیتی تو آج کے دن یہ بدمزگی نہ ہوتی۔ تم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ملک میں آتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کی بے وقوفیاں کرتے ہیں۔ سمانتھا نے اس کے حجاب پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، دیکھیں میں جانتی ہوں یہ میری غلطی ہے، میں جرمانہ ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن آپ حد سے تجاوز مت کریں، نہیں تو میں آپ کے خلاف کمپلین کر دوں گی۔ اب کی بار اس لڑکی نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا۔ ڈینیل کے لیے یہ سب کچھ بہت حیران کن تھا۔ وہ لڑکی شاید واحد لڑکی تھی جو سمانتھا کی خوبصورتی سے، اس کی امیری سے متاثر نہیں ہوئی تھی اور اس کے سامنے کھڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کی کمپلین کرنے کے لیے اسے دھمکی دے رہی تھی، جس پر سمانتھا نے ایک قدم آگے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اب تم مجھے دھمکی دو گی؟ تم میرے خلاف کمپلین کرو گی؟ ہاں، میں تمہارے خلاف کمپلین کروں گی اور دیکھنا تمہیں اس یونیورسٹی سے نہیں اس ملک سے بھی باہر نکلوا دوں گی۔ یاد رکھنا میں سمانتھا رابرٹ کوئی عام انسان نہیں ہوں، سنا تم نے؟ سمانتھا نے انگلی اٹھاتے ہوئے اس لڑکی کو وارن کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ لڑکی دھیمے سے مسکرائی، جس کا احساس اس کی آنکھوں سے ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر سمانتھا پلٹی ہی تھی جب اس لڑکی کے اس جملے نے اس کے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو شوق سے کریں، اس لڑکی نے سمانتھا کو چیلنج کرنے کے انداز میں کہا۔ وہ غصے سے بل کھاتی پلٹی اور اب اسے مارنے کی غرض سے اس نے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تو ڈینیل اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے سمانتھا کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، کیا کر رہی ہو سمانتھا؟ اگر اس سب کی خبر یونی کی مینجمنٹ کو ہوئی تو تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ڈینیل نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ لیکن اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ مجھے چیلنج کرے؟ معافی مانگنے کی بجائے یہ مجھے اکڑ دکھا رہی ہے، اس کی عقل تو میں ٹھکانے لگاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ ایک بار پھر اس کی طرف بڑھے، جب ڈینیل نے سمانتھا کو کندھوں سے تھاما اور کہا، بھول جاؤ اور ابھی میرے ساتھ چلو۔ لیکن تم، سمانتھا نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن بنا کچھ کہے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی۔ اس لڑکی نے سمانتھا کو دیکھتے ہوئے غصے سے سر جھٹکا اور باہر کی جانب چل دے۔ ڈینیل نے دور تک اس کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ مڑ نہیں گئی۔ اس کے بعد وہ سمانتھا کو لیے اپنے گروپ کی طرف بڑھ گیا۔ یار سمانتھا، صبح صبح اتنا غصہ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا صحت کے لیے، ولیم نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ ولیم، تم اپنا منہ بند رکھو۔ اگر تمہارے کپڑے خراب ہوتے تو تب میں تم سے پوچھتی کہ تمہیں کیسا لگ رہا ہے۔ اس کا غصہ ابھی بھی آسمان کو چھو رہا تھا۔ ڈینیل نے اس کو کندھوں سے تھاما اور بینچ پر بٹھاتے ہوئے کہا، دیکھو ہر وقت اتنا غصہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔
بہتر یہی ہے کہ تم اپنے اس غصے پر قابو پانے کی کوشش کرو. وہ بھی بنا کسی تردد کے. ڈینیل نے اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا، جس پر سمانتھا نے افسوس بھری نگاہوں سے ڈینیل کو دیکھا اور کہا، تم میرے بجائے اس لڑکی کی حمایت کر رہے ہو، وہ جس کو تم جانتے نہیں ہو. میں تمہاری دوست ہوں یا وہ لڑکی؟ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. سمانتھا نے غصے بھرے لہجے میں کہا، یار پہلے تم ایک بار ڈینیل کی بات تو پوری سن لو. اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو. ہیری نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے سمانتھا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ اچانک وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی. تم لوگ اگر میری انسلٹ کرنے کے لیے مجھے یہاں لائے ہو تو اب مجھے تم لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنی. بہتر یہی ہے کہ اب تم لوگ مجھ سے دور رہنا اور مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی تم میں سے کوئی بھی کوشش نہ کرے. تم جیسے دوستوں سے بہتر ہے انسان اکیلا ہی رہ لے. یہ کہتے ہی وہ غصے سے باہر کی جانب چل دے. اب کیا؟ ڈیوڈ نے ولیم، ہیری اور ڈینیل کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. جب ڈینیل نے منہ بناتے ہوئے کہا، میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے، میں اسے نہیں روکوں گا. لیکن اگر تم ایک بار اسے بات کر لو گے تو اس کا غصہ کم ضرور ہو جائے گا. ولیم نے سنجیدگی سے کہا، میں نے جو کہنا تھا میں کہہ چکا، باقی اب اس کی مرضی. ڈینیل نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور لسٹ کی جانب بڑھ گیا، جس پر ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس کے پیچھے چل دیا. وہ چاروں دوست پاس ہو چکے تھے، جس پر انہوں نے رات کو خوب انجوائے کیا تھا. ہیری کے بار بار اصرار کرنے پر ڈینیل نے آخری بار سمانتھا کو بھی پارٹی میں انوائٹ کر لیا تھا اور اس کا موڈ بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی. سمانتھا ڈینیل کے فون کرنے پر اور اس کے یوں بلانے پر فوراً ہی مان گئی تھی. وہ صبح ہوئے حادثے کو بھول گئی تھی، جس پر سب نے اسے ہلکے پھلکے انداز میں سمجھایا کہ ایسے معاملات میں جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لیتے ہیں. جس پر سمانتھا نے سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ وہ یہ سب نہیں کرے گی. اس سب کے بعد ان سب نے اپنے آنے والی زندگی میں موجود پلانز کو ڈسکس کیا اور ایک دوسرے کو اس کے لیے نیک خواہشات سے نوازا. مختلف طرح کے کھانے کھائے، ساری رات سڑکوں پر گھومتے رہے اور بالآخر صبح کے 3 بجے اپنے اپنے فلیٹس میں چلے گئے تاکہ رات کی تھکن اتار سکیں. کیونکہ کلاسز پورے 1 ہفتے کے بعد شروع ہونی تھی تو پورا ہفتہ انہوں نے یوں ہی لیٹ نائٹ پارٹیز میں گزار دیا. آزادی سے اپنی مرضی کے تمام کام کرنے کا ان کے پاس صرف یہی ایک بھرپور موقع تھا، جس کو وہ اچھی طرح سے یوز بھی کر رہے تھے. 1 ہفتے کے بعد جب وہ تمام دوست یونیورسٹی پہنچے تو شیڈیول کے مطابق اپنی پہلی کلاس لینے کے لیے کلاس کی جانب بڑھے. کلاس میں داخل ہوتے ہی ڈینیل سمیت باقی تمام دوست بھی جھٹکے سے رکے اور حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کیونکہ کلاس کی پہلی رو کی سب سے پہلی کرسی پر وہ لڑکی بیٹھی تھی جس کی لڑائی سمانتھا سے ہوئی تھی. وہ چاروں جانتے تھے سمانتھا ابھی کچھ دیر میں آنے والی تھی اور جیسے ہی وہ اس کو دیکھے گی تو ایک بار پھر اسے غصہ آنے لگے گا اور وہ کوئی تماشا کر کے ہی رہے گی جس کا وہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے. لہٰذا باقی تینوں نے ڈینیل کی طرف مسکراتے ہوئے مدد طلب نظروں سے دیکھا. نہیں، ایسا ہرگز مت سوچنا کہ میں سمانتھا کو مناؤں گا. بالکل نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن. ڈینیل نے ان کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے باہر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو ڈینیل، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو سمانتھا کوئی نہ کوئی تماشا ضرور کرے گی اور یہاں کلاس میں ہمیں یہ رسک نہیں لینا چاہیے اور تم جانتے ہو وہ باز نہیں آئے گی اور ہمارا پلان دن ہی میں خراب ہو جائے گا اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایسا کچھ ہو. اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی آج کا دن بہت اچھا گزارنا چاہتے ہو، تو اگر تم ہماری مدد کر دو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. ولیم نے آخر میں اسے جذباتی طور پر بلیک میل کرتے ہوئے کہا، ولیم تم. اس سے پہلے کہ ڈینیل ولیم کو کچھ کہتا اس کے تمام الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب پیچھے سے سمانتھا کی آواز آئے، ہیلو گائز، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کلاس میں جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ یہ کہتے ہی سمانتھا نے کلاس میں جانے کی کوشش کی جب چاروں اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے. نہیں، تم اندر نہیں جا سکتے، ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا.
समांथा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। भाई मैं क्यों नहीं अंदर जा सकती? हटो पीछे, मुझे अंदर जाना है, क्लास लेनी है, वैसे भी आज पहला लेक्चर है, मैं मिस नहीं करना चाहती। समांथा ने उसकी बात की फौरन नफी करते हुए कहा और एक बार फिर उन्हें हटाते हुए अंदर की तरफ जाने की कोशिश करने लगी। डेविड ने उसका हाथ थामा। डेयर देखो, एक बार कहा है ना कि तुम अंदर नहीं जा सकती, तो मतलब नहीं जा सकती। तुम क्यों जिद कर रही हो अंदर जाने की? विलियम ने उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सख्त लहजे में कहा। लेकिन क्यों? और ये तुम सबके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? कुछ हुआ है क्या, या कोई बात है जो तुम सब मुझसे छुपा रहे हो? समांथा ने मशकूक नजर से उन सबको देखते हुए कहा। हाँ, विलियम ने अचानक से उससे कहा। उन सब ने विलियम की तरफ देखा। आई मीन समांथा के डैनियल को तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। शायद वो आज रात को तुम्हारे साथ बाहर डिनर करना चाहता है। विलियम ने डैनियल को मदद तलब नजरों से देखते हुए कहा, जिस पर डैनियल ने गुस्से से उन सबको घूरा। समांथा की तो हैरत की इंतहा न रही। ये सुनकर वो खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात से डैनियल को देखने लगी। अब वो एक ऐसी मुसीबत में फंस चुका था जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन सी बात है। ओह डैनियल, क्या ये सच है? समांथा ने आंखों में उम्मीद के दिए लिए उससे पूछा। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं काफी वक्त से सोच रहा था कि डिनर बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं रात को अक्सर मसरूफ होता हूँ, तो क्यों ना हम कैफेटेरिया में चलें और वहां कुछ खा लें और कुछ बातचीत भी कर लें। डैनियल ने बात बनाते हुए कहा। उस पर समांथा ने फौरन इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, चलो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। और डैनियल का हाथ पकड़े अपने साथ उसे खींचते हुए कैफेटेरिया की तरफ जाने लगी। आज समांथा की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रही थी। वो पिछले 6 साल से डैनियल को अपने साथ सिर्फ चाय पीने पर भी राजी नहीं कर पाए थे, और आज डैनियल खुद उसे अपने साथ खाने की दावत दे रहा था जिसे वो इनकार नहीं कर पाए थे। ये उसके लिए एक सुनहरी मौका था कि वो अपने दिल की बातों से उसे आगाह कर सके और शादी का प्रपोजल सामने रख सके। यही वजह थी कि समांथा ने सेमेस्टर के आगाज होने की भी परवाह नहीं की और पहले दिन के पहले लेक्चर को भी मिस कर दिया। कैफेटेरिया पहुंचने के बाद डैनियल ने उसके साथ लंच किया और लंच के दौरान ही वो उसे आहिस्ता आहिस्ता समझाने लगा कि तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि ज्यादा गुस्सा दिमाग के लिए ठीक नहीं होता, और फिर बहुत पुरानी बातों को जब तुम पकड़ कर बैठी हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। शायद यही वजह है कि मैं अभी तक तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में नहीं बंध पाया। डैनियल ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा। डैनियल की इस बात पे उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी बातों के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मैं वाकई बहुत ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ, लेकिन आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ओवर रिएक्ट नहीं करूंगी और तुम्हारी दी गई हिदायत पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगी, अपने गुस्से को कम करने की कोशिश करूंगी। समांथा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर डैनियल भी मुस्कुराने लगा और घड़ी पर वक्त देखते हुए कहने लगा, हमें बहुत देर हो गई है यहाँ बैठे हुए, अब तो दूसरा लेक्चर भी स्टार्ट होने वाला है, तो क्यों ना अब हम जाकर उसे अटेंड कर लें। डैनियल की याद दिलाने पर समांथा ने सर पर हाथ मारते हुए कहा, ओह मैं तो भूल ही गई थी, कोई बात नहीं, चलो एक साथ चलते हैं। डैनियल ने मुस्कुराते हुए कहा। उस पर समांथा ने इस बात में सर हिलाया और उसके साथ चल दी। दूसरी क्लास में जब वो लेक्चर लेने के लिए पहुंचे तब फिर वही लड़की सबसे आगे बैठी थी। उसको देखते ही एक बार फिर समांथा एकदम से गुस्से से लाल पीली हो गई। डैनियल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे आंखों से तंबीही नजरों से देखा, जिस पर समांथा ने डैनियल को देखते हुए इस बात में सर हिलाया और उस लड़की को देखते हुए गहरा सांस लिया और उसके पास से गुजरती उसके पीछे वाली कुर्सी पर जा बैठी। वो लड़की पहले ही उसे देख चुकी थी और उसके तेवर भांप चुकी थी, लेकिन उसकी बेबसी महसूस करने पर वो लड़की सर झुकाए मुस्कुराने लगी थी। डैनियल ने भी उस लड़की को मुस्कुराते हुए देख लिया था, जबकि बाकी 3 दोस्त हैरान थे कि आखिर समांथा रॉबर्ट जैसी इतनी जिद्दी लड़की सिर्फ बातों से कैसे मान गई। वो लोग भी हैरान परेशान से
اپنی نشستوں پر جا بیٹھا۔ پروفیسر نے لیکچر دیا۔ ڈینیل نے دیکھا کہ وہ لڑکی مسلسل اپنے نوٹس بنا رہی ہے اور ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے صرف اور صرف کتابوں اور پروفیسر کی باتوں پر فوکس کر رہی ہے۔ ڈینیل کو پتہ نہیں کیوں وہ اچھی لگی تھی۔ ڈینیل نے اس مختصر وقت میں اس کا مکمل جائزہ لے لیا۔ وہ مکمل طور پر عبایا میں چھپی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ نقاب میں قید تھا۔ پاؤں میں اس نے جاگر پہن رکھے تھے جبکہ چہرے کے ارد گرد اس نے حجاب لپیٹا ہوا تھا۔ ڈینیل کا دل چاہا کہ وہ اس سے بات کرے۔ اس خیال کے آتے ہی ڈینیل بے ساختہ ہنس پڑا اور اپنے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹکتے ہوئے دوبارہ پروفیسر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب تقریباً یہ روز کا ہی معمول بن گیا تھا۔ وہ جس کلاس میں بھی جاتے تو وہ لڑکی وہاں موجود ہوتی تھی۔ وہ لیکچرز لیتی اور بنا کسی سے کچھ بات کیے کلاس سے سب سے پہلے نکل جاتے۔ وہ سب سے پہلے آتی تھی کلاس میں۔ اس کی خاموش طبیعت ڈینیل کو اپنی طرف مائل کرنے لگی تھی اور وہ بھی اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ وہ اکثر اسے دیکھتا تھا کہ وہ لان میں بیٹھی اکیلی اپنے نوٹس بنا رہی ہے، کبھی وہ کتابوں میں سر دیے کچھ یاد کر رہی ہے، کبھی وہ لائبریری میں پائی جاتی ہے۔ اس نے کبھی اس کے ساتھ کسی لڑکے کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف اور صرف خود تک ہی محدود تھے۔ شاید ڈینیل کو اس کا یہ لیا دیا ہوا رویہ اچھا لگنے لگا تھا۔ اب ڈینیل کی کوشش ہوتی کہ وہ اس کے قریب رہے، جتنا ہو سکے اسے جانے۔ یہ ایک تجسس تھا۔ اب تو اسے اس کا نام بھی معلوم ہو چکا تھا، جس کے تحت وہ مجبور ہو کر ایک دن لائبریری میں جب وہ لڑکی بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی تو آرام سے چلتا ہوا اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ہیلو مس، اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس لڑکی نے سر اٹھا کر حیرت سے ڈینیل کو دیکھا اور پھر ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہاں بہت سی ٹیبلز خالی ہیں، آپ چاہیں تو وہاں بیٹھ سکتے ہیں، اس لڑکی نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا۔ ڈینیل اس کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ نہیں، میں یہاں آپ کے پاس بیٹھ کر آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ در حقیقت مجھے ایک ٹاپک کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ ڈینیل نے فوراً ہی ایک بہانہ بنایا جس پر اس لڑکی نے حیرت سے سر اٹھایا اور اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ جیسے ٹاپر کو میرے نوٹس کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر آپ کو کوئی ٹاپک مشکل لگ رہا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کے لیے آپ اپنے پروفیسر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو میرے نوٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لڑکی نے اب کی بار بھی دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، لیکن اس سب کے بعد بھی وہ اس کے پاس ہی کھڑا رہا اور پھر مسکراتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ تو مجھے بیٹھنے کا نہیں کہیں گی، لیکن میں یہاں بیٹھ کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے یوں بے باک طریقے سے خود بیٹھ جانے پر اس لڑکی نے اپنی کتابیں سمیٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ یہاں بیٹھیں، میں جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کی جانب چلے گئی۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں کہ آپ آمنہ ہیں۔ ڈینیل نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس کے پیچھے گیا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وضاحت دے۔ اس لڑکی نے ایک جھٹکا کھایا اور رک کر اسے دیکھنے لگے۔ ڈینیل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھا اور غصے سے ڈینیل کو دیکھنے لگے۔ مس، میں یہاں سے جاتا ہوں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ دیکھیں، مجھے بس آپ سے بات کرنی تھی آمنہ، لیکن آپ یوں اٹھ کر چلی آئیں تو میرے لیے آپ کو روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ بس اسی وجہ سے میں نے بے ساختہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، ڈینیل نے اپنی غلطی کی وضاحت دیتے ہوئے کہا، جس پر آمنہ نے کہا، تم لوگوں کی فطرت ہی ایسی ہے، جہاں بھی مسلمان کو دیکھتے ہو وہیں ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہو اور انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ پہلے وہ تمہاری بے وقوف دوست، اور اب تم سمجھ کیا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ ہاں؟ آمنہ اچانک ہی اس پر بھڑک اٹھی تھے۔ اس کی اس طرح سے بات کرنے پر ڈینیل بھی حیران رہ گیا تھا، کیونکہ وہ آمنہ سے اس طرح بات کرنے کی توقع ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ دیکھیں آمنہ، آپ میری بات کا غلط مطلب، اس سے پہلے کہ ڈینیل اپنی بات مکمل کر پاتا، آمنہ نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے مزید بات کرنے سے روکا۔ میں بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہوں، ہمارے مذہب میں کسی نامحرم کو چھونا تو دور، اسے بات کرنا بھی منع ہے، حالانکہ وہ ایک مسلمان ہوتا ہے، اس کے لیے اتنی پابندی ہے، اور تم ایک غیر مسلم ہو کر مجھے چھو رہے ہو، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم ہوتے کون ہو یہ سب کرنے والے؟
اب کی بار آمنہ مزید غصے میں اس کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے بولی۔ اس پر ڈینیل نے پہلے اسے پھر ارد گرد دیکھا، کیونکہ ارد گرد کے اسٹوڈنٹس کھڑے ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ڈینیل نے کہا، دیکھیں آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ اب ڈینیل کا بھی چہرہ غصے سے لال ہونے لگا تھا، کیونکہ اتنی خفت کا مظاہرہ اس سے پہلے اسے کبھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی بات سن کر آمنہ نے غصے سے اسبات میں سر ہلایا اور وہاں سے پاؤں پٹکتی چلی گئی۔ ڈینیل نے اس کے وہاں سے جانے پر سکھ کا سانس لیا اور خود بھی وہاں سے چلا گیا، کیونکہ ابھی کے لیے اسی میں اس کی عافیت تھے۔ اس واقعے کے بعد ان دونوں میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، لیکن آمنہ کی باتیں ڈینیل کے دماغ میں بیٹھ گئی تھیں۔ اس سب کے بعد ڈینیل اپنے فارغ وقت میں اسلام کے بارے میں مطالعہ کرتا تھا اور یہ سب جاننے کی کوشش کرتا تھا کہ آخر اسلام کیسا مذہب ہے۔ آہستہ آہستہ وہ جاننے لگا کہ اسلام میں ایسا بہت کچھ ہے جو وہ نہیں جانتا تھا، اور یہ جان کر اسے حیرت ہوئی کہ جیسا لوگ کہتے تھے یہ بالکل ویسا مذہب نہیں ہے۔ ڈینیل نے جب خود کا موازنہ کیا تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی کہ اس کی بہت سی عادات بالکل ایسی ہی تھیں جیسے ایک مسلمان میں ہوتی ہیں۔ اس موازنے نے اس کے شوق کو مزید ہوا دے اور اسلام کے مطالعے میں غرق ہوتا چلا گیا، اور آہستہ آہستہ ڈینیل کو کھونے لگا۔ اب اس کا دل اپنے ارد گرد کے ماحول سے اچاٹ ہونے لگا تھا، اور اس پر سمانتھا کا اس کی طرف جھکاؤ اسے مزید بیزار کر رہا تھا۔ سمانتھا اس لیے بھی اسے نہیں پسند تھی کہ وہ دوسرے لڑکوں سے بھی دوستی رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ہر کسی کے ساتھ ضرورت سے زیادہ ہی فرینک ہو جاتی تھی، ہر کسی انسان کے ساتھ کہیں بھی کسی بھی وقت چلی جاتی تھی۔ یونی میں آمنہ کے علاوہ تقریباً تمام لڑکیاں ہی سمانتھا جیسی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ شاید ڈینیل آج تک کسی کی بھی طرف مائل نہیں ہو پایا تھا، اور اب جیسے جیسے وہ اسلام کا مطالعہ کرتا جا رہا تھا ایک عجیب سی کشمکش میں وہ خود کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اب اس کا دل چاہنے لگا تھا کہ وہ آمنہ سے اسلام کے بارے میں ڈسکس کرے، اس سے اسلام کے بارے میں مزید جانے، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کچھ وقت یوں ہی گزارنے کے بعد آخرکار ڈینیل کی ملاقات ایک اسلامی اسکالر سے ہوئی جو ان کی یونیورسٹی میں ایک سیمینار اٹینڈ کرنے آئے تھے۔ سر میری بات سنیں، مجھے کچھ آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا ہم کیفیٹیریا چل سکتے ہیں؟ ڈینیل سیمینار ختم ہونے کے بعد تقریباً بھاگتے ہوئے ان کی طرف پہنچا تھا۔ ان کے رکنے پر اس نے ایک ہی سانس میں سب کہہ ڈالا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ڈاکٹر اسرار مسکرائے۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ اس کے بعد وہ دونوں چلتے ہوئے کیفیٹیریا میں آئے اور ڈینیل نے اپنی زندگی کے بارے میں ڈاکٹر اسرار کو بتانا شروع کیا کہ کیسے اس کی زندگی میں اسلام کے بارے میں جاننے کے بعد تبدیلی آئی ہے۔ اب اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہونے لگا ہے۔ وہ اسلام کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہے۔ اگر وہ اس کی مدد کریں تو وہ ایک بہترین انسان بن سکتا ہے۔ جس پر ڈاکٹر اسرار نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ تم ایسا کرو، صبح میرے آفس میں آ جانا، ابھی میں ذرا جلدی میں ہوں۔ یہ کہتے ڈاکٹر اسرار نے اپنا وزٹنگ کارڈ ڈینیل کی طرف بڑھایا اور خود اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈینیل نے مسکراتے ہوئے وہ کارڈ تھاما اور ڈاکٹر اسرار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ڈاکٹر اسرار کے آفس میں وہ وقتاً فوقتاً جانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، کیونکہ اب وہ آمنہ کی طرف مائل ہونے لگا تھا اور یہ بات اسے پریشان کرنے لگی تھی۔ اسی بات کا تذکرہ اس نے ڈاکٹر اسرار سے کیا، جس پر ڈاکٹر اسرار نے اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی بے چینی آمنہ کو لے کر بڑھنے لگی تھی، شاید وہ اسے محبت کرنے لگا تھا۔ اسی بات کا اظہار کرنے کے لیے اور آمنہ کو یہ بتانے کے لیے کہ اب وہ اسلام کو بہت اچھے طریقے سے جان چکا ہے، وہ دوبارہ لائبریری پہنچا جہاں آمنہ بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ میں جانتا ہوں اس دن میں اپنی حدود قائم نہیں رکھ پایا تھا اور آپ کو تکلیف پہنچائے تھے، لیکن اب میں قرآن کے ترجمے کا مطالعہ کرتا ہوں اور میں اسلام کے بارے میں بہت کچھ جان چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا یوں میرے ساتھ بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن آمنہ، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں اور شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنا ہم سفر چن سکتی ہیں؟ اس کی بات پر آمنہ نے
حیرت سے اسے سر تپیر غور سے دیکھا اور اپنی کتابیں بند کر کے اس کے مقابلے میں کھڑی ہوئی. اگر تم نے اتنا ہی اسلام اور قرآن کا مطالعہ کر لیا ہے تو کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ پاکیزہ عورت کے لیے پاکیزہ مرد ہے؟ کیا تم پاکیزہ ہو؟ چلو یہ چھوڑو. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمان عورت کے لیے مسلمان مرد اور مشرک عورت کے لیے مشرک مرد. کیا تم مسلمان ہو؟ آمنہ نے ابرو چکاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے ڈینیل کو دیکھتے ہوئے پوچھا. میں جانتا ہوں کہ نہ میں پاکیزہ ہوں اور نہ ہی مسلمان، لیکن میں پھر بھی آپ کی رضامندی چاہتا ہوں. ڈینیل نے نظریں جھکائے کمزور سے لہجے میں کہا، جس پر آمنہ طنزیہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم ایک بزدل اور کمزور مرد ہو، اسی لیے میں تمہیں اس بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے. جب تم خود میں اتنی ہمت پیدا کر لو کہ سب کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر سکو اور مجھے اپنا سکو، تب مجھ سے بات کرنا، اور ہاں، یہ سب اپنی موجودہ شناخت سمیت کر سکو. یہ کہتے ہی آمنہ وہاں سے چلے گئے. ڈینیل تھکے ہوئے انسان کی ماں کرسی پر ڈھہ سا گیا، اور اس کے بعد آمنہ کی باتیں مسلسل اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں. جب اچانک ہی وہ اٹھا، اس نے گھڑی پہ وقت دیکھا اور ایک فیصلہ کرتے ہوئے لائبریری سے باہر نکل گیا. یہاں سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا ڈاکٹر اسرار کے پاس پہنچا اور ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر اسرار نے حیرت سے اسے دیکھا. کیا تم کسی کے دباؤ میں آ کر یہ کہہ رہے ہو، یا پھر اس لڑکی کے الفاظ میں تمہیں اپنے لیے ایک چیلنج محسوس ہوا ہے اور تم محض اسے غلط ثابت کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہو؟ ڈاکٹر اسرار نے اسے جانچتی نظروں سے سوال کیا. نہیں، میں یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ قرآن کے مطالعے کے بعد اور اسلام کے بارے میں جاننے کے بعد میں نے اپنے اندر جو سکون اور ٹھہراؤ محسوس کیا ہے وہ مجھے کہیں نہیں ملا. اسی لیے میں اسلام کو بطور دین اپنانا چاہتا ہوں، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی کیوں نہ ہو. اسی لیے میں سب میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، ڈینیل نے مضبوط لہجے میں کہا. اس پر ڈاکٹر اسرار مسکرانے لگے اور اسے کہا، ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ ڈینیل. ڈینیل نے ان کی بات پر خوش ہوتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا قریب ہی موجود مسجد کے اندر چلا گیا. ڈاکٹر اسرار نے اسے ایک جگہ بیٹھنے کے لیے کہا اور امام مسجد سے کچھ باتیں کرنے کے بعد اسے اپنے قریب بلایا. اس کے قریب آتے ہی ڈاکٹر اسرار نے امام مسجد سے اس کا تعارف کروایا. امام مسجد نے اسے اسلام کے متعلق کچھ ضروری باتیں بتائیں، کچھ سوالات کیے اور اس کے بعد اسے کلمہ پڑھا دیا اور اس کا نام ڈینیل سے دانیال رکھا گیا. اس کے بعد دانیال نے ان لوگوں کے ساتھ نماز عصر ادا کی. اس کی نماز ادا کرنے کے بعد ڈاکٹر اسرار نے اور امام مسجد کے علاوہ باقی تمام وہاں موجود لوگوں نے اسے گلے سے لگایا اور اسے اسلام پر ثابت قدم رہنے کی دعا دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے. وہ گیا تھا ڈینیل اسمتھ بن کر، لیکن واپس دانیال علی بن کر آیا تھا. اس دن وہ بہت خوش تھا. اب اسے اگلے دن کا انتظار تھا. جب وہ اگلے دن یونیورسٹی پہنچا تو بنا تاخیر کیے آمنہ کے پاس گیا اور اسے تمام حقیقت سے آگاہ کیا اور اسے یہ ضرور بتایا کہ یہ سب کچھ میں تمہارے لیے نہیں، اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ اسلام نے مجھے پہچان دی ہے. قرآن کے الفاظ نے جو سکون مجھے دیا ہے وہ مجھے کہیں بھی نہیں مل سکا. اس لیے اب میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ جس پر آمنہ نے چپ ساتھ لی اور کچھ دیر کے بعد وہاں سے یہ کہتے ہوئے چلی گئی کہ اسے کچھ دن سوچنے کا وقت چاہیے. آہستہ آہستہ ڈینیل کے اسلام قبول کرنے کی بات پوری یونیورسٹی میں پھیل گئی. لوگ اسے حیرت اور مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے، جس کی پرواہ دانیال کو نہیں تھے. اس کے والدین کو جب یہ سب پتہ چلا تو انہوں نے سب سے پہلے اسے ڈرایا اور دھمکایا، لیکن جب وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو اسے رابطہ ختم کر لیا اور تمام رشتے ہمیشہ کے لیے توڑ لیے. اس کے دوست بھی اب اسے کھنچے کھنچے سے رہنے لگے تھے، جس پر دانیال نے کوئی گلہ نہیں کیا اور نہ ہی انہیں اپنے قریب دوبارہ بلانے کی کوشش کی. کچھ دن کے بعد وہ پھر آمنہ کے سامنے کھڑا شادی کے متعلق پوچھ رہا تھا. اس پر آمنہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا،
میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ میں جانتی ہوں تمہیں سب چھوڑ چکے ہیں، ایسے میں نہیں چاہتی کہ تم اسلام پر قائم نہ رہ سکو اور تمہارا ایمان ڈگمگا جائے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ تمہارا خیال رکھ سکوں اور تمہاری زندگی میں آنے والے سکون کی طرف ہمیشہ تمہیں راغب کرتی رہوں، آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس پر دانیال نے آمنہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے والدین سے ملنے کا وقت طے کیا۔ وہ اگلی شام ان کے گھر جا پہنچا۔ اپنی تمام بات ان کے سامنے رکھنے کے بعد دانیال نے کہا، اگر آپ آمنہ کا نکاح مجھ سے کروا دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ اس وقت مجھے ایک سہارے کی تلاش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نیک بیوی سے بہتر کوئی سہارا نہیں ہو سکتا، باقی جو آپ سب کو مناسب لگے۔ اس پر آمنہ کی والدہ نے کچھ دیر مشورہ کرنے کے بعد اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، اگر ہماری بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم اپنے گواہ لے آنا، ہم نکاح کی رسم ادا کر دیں گے۔ جس پر دانیال خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا، ان کا شکریہ ادا کیا اور سیدھا ڈاکٹر اسرار کے پاس پہنچا۔ تمام بات سے ڈاکٹر اسرار کو آگاہ کرنے کے بعد اس نے انہیں اپنا نکاح کا گواہ بننے کی دعوت دی، جسے ڈاکٹر اسرار نے بہت خوشی سے قبول کر لیا۔ ایک ہفتے کے بعد آمنہ اور دانیال کا نکاح کر دیا گیا۔ دانیال آمنہ کو پا کر بہت خوش تھا اور وہ آمنہ کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ آمنہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے محبت کرنے لگی تھی۔ اسے لے کر جو اسے کچھ شکوک و شبہات تھے وہ سب دور ہو چکے تھے اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ زون بن چکے تھے۔ آمنہ اکثر دانیال سے کہتی تھی، میں سوچتی تھی کہ لوگ میرے پردے کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتے اور شاید اسی وجہ سے میرے والدین کو میری شادی میں دقت کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ سوچتے ہوئے میں بہت افسردہ ہو جاتی تھی، جس کے بعد میں ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے کوئی ایسا ہم سفر عطا کرے جسے مجھ سے نہیں میرے پردے سے محبت ہو۔ اور دیکھو آج اللہ نے تمہاری صورت میں اتنا نیک اور اچھا ہم سفر مجھے دیا ہے۔ اس پر میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ نے میری بہت پہلے ہی دعا قبول کر لی تھی۔ دانیال کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے آمنہ نے کہا، جس پر دانیال نے کہا، بے شک جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ بے شک، آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دانیال سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگا۔ آمنہ اسے خاموشی سے سننے لگے۔ جب دانیال نے کہا، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو ایک موتی آمنہ کی آنکھ سے دانیال کے کندھے پر جذب ہو گیا۔ دوستو، یہ تھی ایک غیر مسلم کی مسلمان ہونے تک کے سفر کی کہانی۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ ہم سب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت والی زندگی عطا کرے اور ہم مسلمان ہونے پر اللہ کے شکر گزار ہیں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ اسی طرح ہماری کہانیاں سنتے رہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی ابھی سبسکرائب کریں۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر کامران کا، جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، اور مسٹر عزیر کا، جو کہ UK سے تعلق رکھتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔ علیزہ کنول کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔